اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 204 سے 207 تک۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی ہے اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں خوش لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں اور جانوروں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو وقار اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ بس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندے پر نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 204 سے 207 تک تھی، اب 208 سے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آئیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ 208 سے 212 تک تھی، اب 213 سے۔ لوگ ایک امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا، تو اللہ نے پیغمبروں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان باتوں پر جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیے جنہیں حق دیا گیا تھا، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہدایتیں آ چکی تھیں، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے۔ انہیں سختی اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت نمبر 213 اور 214۔ اب ہم کریں گے 215 سے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تم پر لڑائی کا حکم ہوا ہے،
اور وہ تمہیں بھار محسوس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ تم سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے۔ اور یہ لوگ تم سے لگاتار لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر قابو پائیں، اور تم سے جو کوئی اپنے دین اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور وہ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 215 سے 18 تک تھی، اب 219 سے۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو حاجت سے، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو دنیا اور آخرت کے معاملوں میں۔ اور وہ تم سے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ جس میں ان کی بہتری ہو وہ بہتر ہے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون درستگی پیدا کرنے والا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ یہ آیت نمبر 219 اور 220 تھی، اب 221۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن کنیز بہتر ہے ایک مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی معلوم ہو، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھے معلوم ہوں۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور وہ تم سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے، اس میں عورت سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو
کہ تمہیں ضرور اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت نمبر 221 سے 223 تک تھی، اب 224 سے۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا، مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کریں تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں، اور اس دوران میں ان کے شوہر انہیں پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ صلح کرنا چاہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ یہ 224 سے 228 تک تھیں، اب 229 سے۔ طلاق 2 بار ہے۔ یہ سورہ البقرہ ہے، پارہ 2، اس میں شریعہ قانون دیے جا رہے ہیں۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں سے جسے عورت فدیے میں دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ مرد اسے طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ پھر مل جائیں، بشرطے کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی امید ہو۔ یہ خداوندی حدیں ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں، یعنی عقل مند ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنا ہی برا کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ، اور یاد رکھو تمہارے اوپر اللہ کی نعمت تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب اور حکمت کو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 229 سے 231 تک، اب 232 سے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہوں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق۔ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں آپسی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے انہیں دینا ٹھہرایا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 232 اور 33 تھی۔ اب 234۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو جو کچھ وہ اپنے بارے میں قاعدے کے موافق کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارے سے کہو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ان کا دھیان کرو گے، مگر چھپ کر ان سے وعدہ نہ کرو۔ تم ان سے صرف دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک مقرر مدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو اور جان لو اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ انہیں تم نے ہاتھ لگایا ہے اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے تو ان کے مہر کا تم پر کچھ مواخذہ نہیں، البتہ انہیں دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو۔ وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ادا کرو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقوی سے۔ اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 234 سے 237 تک تھا۔ اب 238 سے، پابندی کرو نمازوں کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی، یعنی نماز عصر، اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو، پھر جب امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں کہ 1 سال تک انہیں گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے، پھر اگر وہ خود سے گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ وہ اپنے معاملے میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق خرچ دینا ہے،
یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ آیت نمبر 238 سے 242 تک تھا۔ اب 243 سے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اسے بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے؟ اور اللہ ہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 245 تک تھا یہ، 246 سے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ نبی نے جواب دیا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے تب تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کیا گیا ہے۔ پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اسے ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے زیادہ دولت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے چنا ہے اور علم اور جسم میں اسے زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور اس کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین ہے، یعنی سکون کا ذریعہ، اور موسیٰ کے سمودائے اور ہارون کی سمودائے چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے اور تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ آیت نمبر 246 سے 248 تک تھی یہ۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر چلا تو اس نے کہا، اللہ تمہیں ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا سوائے تھوڑے آدمیوں کے۔ پھر جب طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے، تو وہ لوگ بولے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوج سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور دانائی عطا کی، اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا، اور اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا نہ رہے تو زمین فساد سے بھر جائے، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔
کہ آیت نمبر 249 سے 250 تک تھی۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک تو پیغامبروں میں سے ہے۔ ان پیغامبروں میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام کیا، اچھا یہاں سے تھرڈ پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے۔ اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔